بسم اللہ الرحمن الرحیم وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون 48 اب یہ 48 اور اس کے بعد والی آیات، اس کا پس منظر آپ سمجھیے۔ جیسے قرآن کئی بار بتاتا ہے، اور یہ قرآن کا ایک بڑا بار بار تکرار ہونے والا موضوع ہے کہ اللہ کے رسول سے کبھی کہتے تھے معجزہ دکھاؤ، کبھی کہتے تھے اچھا پھر اگر تمہاری بات ہم نے تو نہیں ماننی، اب جو کہتے ہو عذاب لے آؤ ہم پر۔ تو معجزہ لانے کی ڈیمانڈ اور عذاب نازل کرنے کی ڈیمانڈ، دونوں صورتوں میں قرآن مجید نے جو جواب بتایا رسول اللہ کی طرف سے، آپ اس سے کہہ دیجئے کہ یہ میرا اختیار نہیں ہے، میرا کام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ توجہ کیجئے 48 وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر صرف خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر۔ ان کی یہ ذمہ داری ہے، ان سے اور ڈیمانڈیں مت کرو۔ اللہ نے ان کی ذمہ داری لگا کے بھیجی ہے، تمہیں صاف صاف اللہ کا پیغام سنائیں کہ خدا نے کہا ہے یہ کام کرو گے تو تمہارے لیے خوشخبری ہے، یہ کام کرو گے تو تمہارے لیے آگے جہنم کا عذاب ہے، برے نتائج ہیں۔ یہ ہے مبشرین، خوشخبریاں دینے والے، ومنذرین، ڈرانے والے، خبردار کرنے والے، انذار کرنے والے۔ تو جب اللہ نے اس کام کے لیے بھیجا ہے، اب انہوں نے تم پر کوئی زبردستی نہیں کرنی کہ ہر طریقہ لڑائیں۔ ان کو اللہ نے کہا تم نے معجزے یوں کرنے، فلان کرنے، یہ نہیں، وہ تمہیں بتائیں گے۔ اللہ مسئلہ دیکھتا ہے تو معجزہ وہ عطا کر دیتا ہے اپنے نبی کو۔ بنیادی طور پر نبی خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے ہیں۔ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ، پس جو ایمان لے آئے، ان کی باتیں سن کر جو ایمان لے آیا اور اصلاح کر لی، وَأَصْلَحَ یعنی ایمان جب لائے گا تو اس کا مطلب ہے پچھلی زندگی اگر اور طریقے سے گزر رہی تھی، اب اس روش کو، ان عادتوں کو، ان اعمال کو بدلے گا ایمان کے بعد۔ وَأَصْلَحَ اور اصلاح کر لی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو یہ جو لوگ ہوں گے ایمان والے اور اپنی اصلاح کرنے والے، تو انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ اللہ ان کو ایسی حالت عطا کرے گا کہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی ان کو غم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسا ان کو اجر عطا کرے گا، ایسا اطمینان عطا کرے گا۔ یہ اب ان آیت نمبر 48 کے بعد 49 ہے، 49 خلاصہ ہے ساری باتوں کا۔ نبی بھیجے، جس نے مان لیا، اصلاح کر لی، وہ آرام و آسائش، نہ خوف نہ غم۔ اور 49 میں جو دوسرا گروپ ہے، وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا۔ جھٹلانا دو طریقے سے ہوتا ہے، جیسے کفر دو طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک جھٹلانا ہوتا ہے یہ کہہ دینا ہم نہیں مانتے، اور ایک جھٹلانا اپنے عمل کے ذریعے ہوتا ہے کہ خدا کہہ رہے ادھر جائے گا تو جہنم ہے، وہ کہے میں مسلمان ہوں، میں قرآن پہ ایمان رکھتا ہوں، لیکن جائے ادھر ہی۔ یہ اپنے عمل سے گویا کہ کہہ رہے کہ مجھے پرواہ کوئی نہیں۔ اللہ کہہ رہے ادھر مت، یہ کام مت کر، کہتا میں نے کرنا ہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یمسہم العذاب، انہیں عذاب مس کرے گا، یعنی انہیں عذاب ان پر آئے گا۔ کس وجہ سے آئے گا؟ بما کانوا یفسقون، جو وہ فسق کیا کرتے تھے، فاسق تھے۔ فاسق کسے کہتے ہیں؟ فسق کسے کہتے ہیں؟ حدود الہی کو کراس کرنے والا، تجاوز کرنے والا، پار کر جانے والا۔ جہاں سے اللہ نے کہا
یہاں تک حلال ہے، اس کے بعد حلال نہیں ہے تیرے لیے، صبر کر، بہت میں تجھے دوں گا. لیکن وہ کہتا ہے نہیں مجھے تو یہی چاہیے، کراس کر جاتا مختلف بہانوں سے. اللہ العلی العظیم.